پڑھ رہے ہیں اس کے رکوع میں پچھلے دفعہ جو ہم نے سبق پڑھا اس میں ہم نے جنت والوں کی بارے میں سنا۔ اللہ نے فرمایا کہ جنت کے نیچے نہریں چلتی ہیں اور اس میں جو جنتیوں کو پھل دیا جائے گا وہ کہیں گے ارے اس سے ملتا جلتا تو ہم پہلے بھی کھا چکے ہیں۔ تو جنت میں بھی ایسا ہوگا کہ مختلف پھل پودے مختلف ہوں گے لیکن پھل ایک جیسے ہوں گے، شکل ایک جیسی ہوگی لیکن ان کا ذائقہ بالکل مختلف ہوگا۔ جب کھا لیں گے پہلے دیکھیں گے تو کہیں گے ارے یہ تو ہم پہلے بھی کھا چکے ہیں، لیکن جب دوبارہ سے اسے کھائیں گے تو کہیں گے نہیں اس کا ذائقہ تو اس سے بالکل مختلف ہے جو ہم نے پہلے کھایا تھا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کی ذات کی مثال دی جاتی کہ اس میں اللہ ہمیں سمجھانے کے لیے مثالیں دے رہا ہے تاکہ ہم اس کو زیادہ اچھے طریقے سے سمجھ سکیں۔ لیکن جو کافر ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ تمہارا کیسا ہے جو مثالوں کے ذریعے سمجھاتا ہے، کبھی مکھی کی کبھی مچھر کی۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات فرماتے ہیں کہ جو ایمان والے ہیں وہ اس کو سمجھتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے حق ہے، تو وہ اس بات کا مذاق نہیں اڑاتے، لیکن جو منافقین ہیں جو کافر ہیں وہ اس بات کا مذاق اڑاتے ہیں اور اس وجہ سے اور زیادہ خسارے میں چلے جاتے ہیں۔ تو اب اللہ تعالیٰ کی ذات نے پچھلی جو آیت ہم نے پڑھی ہے اس میں اللہ نے اپنے عہد یاد کروایا سب کو، صرف مومنین کو نہیں ساری دنیا کی انسانوں کو یاد کروایا کہ جب تمہیں تخلیق کیا گیا تھا تو تم نے عہد کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے تم سے پوچھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو ساری روحوں نے کہا کہ ہاں تو ہی ہمارا رب ہے۔ لیکن کیا ہوتا ہے کہ جب انسان دنیا میں آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے عہد کو توڑ دیتا ہے اور اس کے بعد کوئی کافر ہو جاتا ہے، کوئی ستارہ پرست ہو جاتا ہے، کوئی آتش پرست ہو جاتا ہے اور کوئی بت پرست ہو جاتا ہے۔ کافر کی جو تین ڈیفینیشن ہے، آج میں نے ایک آیت کا ترجمہ پڑھا، اس میں کہا کہ مومن کافروں کو دوست نہ بنائے۔ کیف تکفرون باللہ، تو اللہ کا تم انکار کیسے کرتے ہو؟ وکنتم امواتن، تو تم مردہ تھے۔ انسان مٹی تھا، مٹی کیا ہوتی ہے؟ جہاں سے مرضی اٹھا کے جہاں مرضی پھینک دی جائے۔ اگر ہم کسی مٹی کے ایک حصے کو اٹھا رہے ہیں، ٹرالی میں ڈال رہے ہیں، کھود رہے ہیں، اس کا کیچڑ بنا رہے ہیں، اس کی عمارت بنا رہے ہیں، اس کی اینٹیں بنا رہے ہیں، وہ مٹی ہم سے کچھ کہہ تو نہیں رہی ہے۔ مٹی ہمیں کہے گی کہ آپ لوگ مجھے یہاں سے کیوں اٹھا رہے ہو، میں تو یہیں تھی، مجھے یہاں سے کیوں اٹھایا، یہ میری جگہ تھی؟ نہیں، ہم اس کو جیسے چاہے استعمال کر رہے ہیں، یعنی کہ وہ ایک مردہ چیز ہے، اس کو ہم جیسے چاہے رنگ میں ڈھال لیتے ہیں، جیسے چاہے روپ میں ڈال لیتے ہیں۔ اینٹیں بنانی اینٹ بنا لے، مجسمے بنانے مجسمے بنا لیے، جو مرضی چاہے اس کو ڈھال لیتے ہیں، جس مرضی شیپ میں ڈھال لیتے ہیں اس کو۔ اللہ نے مٹی کو رکھا، اس کو گوندا، پھر اس سے انسان کی شکل بنائی۔ اب شکل بھی بن گئی، شکل بھی انسان بنا لیتا ہے، انسان مجسمے بناتا ہے، مجسمے خوبصورت مجسمے بناتا ہے۔ انسان کی عقل دیکھ کے حیران رہ جائے، اتنی خوبصورت انسان مجسمے بناتا ہے۔ لیکن انسان میں اور خدا میں پھر یہی فرق ہے، اللہ میں یہی فرق ہے کہ انسان جو مجسمے بناتا ہے اس میں روح نہیں پھونک سکتا۔ پھر اللہ نے کیا کیا؟ جب وہ مجسمہ بنا لیا، انسان کو بنا دیا، پھر اللہ نے تمہیں زندہ کیا، اللہ نے تمہیں قرآن کہتا ہے اللہ نے پھونک ماری، انسان بن گیا، انسان میں روح چلی گئی۔ اب انسان کا جسم جو ہے وہ مٹی کا جسم ہے، وہ روح کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے۔ روح کے بغیر سمجھ لو وہ ہم ایک اینٹ ہی ہیں، جہاں مرضی جو مرضی جیسے چاہے اٹھا لے۔ جب ہم مر جاتے ہیں اسی طرح ہی ہوتا ہے، جب روح نکل جاتی ہے تو انسان پڑا ہوتا ہے، گھر والے اٹھا کے جہاں مرضی لٹا دیں، گھر والے اٹھا کے جہاں مرضی رکھ دیں۔ ہم اس صورت میں کہ جب ہم بڑے ہو چکے ہوتے ہیں، ہم کسی کو اپنا آپ نہیں دیکھنے دیتے ہیں، ہم کوشش کرتے ہیں کہ کوئی ہمیں بے لباسی کی حالت میں نہ دیکھے، لیکن جب ہم مر جاتے ہیں، روح نکل جاتی ہے، تو دوسرے لوگ ہمیں تو غسل دے رہے ہوتے ہیں۔ تو ایسا کیوں ہے؟ کیوں اس نے پہلے ہمیں بنایا، تخلیق کیا، پھر اس نے ہمیں زندگی دے دی، ثم یمیتکم، پھر وہ ہمیں مارے گا، پھر انسان مر جائے گا۔ یہ سارا جسم بنا لیا اس نے، ہماری آنکھیں، ناک، کان، ہر شے بنائی ہے، تخلیق کیا ہے، ہر چیز ہم استعمال کرتے ہیں، لیکن پھر ایک دن ایسا آئے گا کہ پھر اللہ تعالیٰ کی ذات جب چاہے گی ہمارے جسم سے اس روح کو نکال دے گی۔ ثم یمیتکم، پھر وہ ہمیں مار دے گا۔ پھر کیا ہوگا؟ پھر انسان صدیوں پڑا رہے گا، کوئی پتہ نہیں ہے، آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر
اب تک کے لوگ پڑے ہیں وہ ابھی تک اپنی قبروں میں پڑے ہیں. پھر انسان بڑا رہے گا، پھر حشر کا دن آئے گا، سور پھونکا جائے گا، پھر انسان دوبارہ اٹھایا جائے گا. اب ایک جو مردہ ہے، میت ہے، وہ قبر میں وہ دبائی ہوئی ہے، وہ خود سے نہیں نکل سکتی جب تک کہ دوبارہ سے اس کے اندر روح نہیں آئے گی اور وہ نکلیں گے. پھر جب حشر کا میدان آئے، وہ حشر بپا ہوگا، پھر ساری کی ساری روحوں میں کو دوبارہ حکم دیا جائے گا کہ وہ اپنے اپنے جسموں میں جائیں. پھر وہ جسموں میں جائیں گی، پھر وہ انسان ٹڈیوں کی طرح نکلیں گے. قرآن کہتا ہے انسان ٹڈیوں کی طرح قبروں سے نکل نکل کے باہر آئیں گے. ہر انسان، ہاں ظاہرہ ننگے ہی ہوتے ہیں نا ہم لوگ. ہاں جب ہمیں دفنایا جاتا ہے، وہ کپڑے سلائی کیے ہوئے بھی نہیں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا. کفن کے 2 پیس ہیں جو ہمارے ارد گرد لپیٹ کے ہمیں دفنا دیا جاتا ہے. اور وہ کفن کا جو کپڑا ہے، اگر ہمیں مرے ہوئے سال ہو گئے، 2 سال ہو گئے، 5 سال ہو گئے، وہ کب تک رہے گا؟ وہ ختم ہو جائے گا، مٹی اس کو کھا جائے گی، وہ کپڑا ختم ہو جائے گا. پھر ہم دوبارہ سے اس میں ننگے لیٹے ہوں گے. جب حشر کا میدان میں جانا ہوگا، اس وقت سارے کے سارے انسان اسی حالت میں نکلیں گے. پھر انسان کو اللہ تعالیٰ کی ذات پھر اس کو زندہ کرے گی. ثم الیہ ترجعون، پھر کہاں جائیں گے؟ سارے کہاں بھاگیں گے؟ پھر اللہ کی طرف لوٹ کے جانا. وہاں جا رہے ہوں گے جہاں حکم ہوگا. ایسے تو خدا نخواستہ کوئی حادثہ ہو جاتا ہے، کوئی حادثہ ہو جاتا ہے تو انسان کدھر کو دوڑتا ہے؟ جہاں پہ حادثہ ہوا ہوتا ہے اس طرف کو نہیں دوڑتا، دوسری طرف کسی سیف جگہ کی طرف دوڑتا ہے. لیکن جب قیامت بپا ہوگی، پھر ہمیں نہیں پتہ ہوگا ہم نے کہاں جانا ہے. پھر جو ہمیں حکم ہوگا ہماری روحوں کو کہ انہوں نے کدھر اکٹھا ہونا ہے، انہوں نے میدان حشر میں اکٹھا ہونا ہے. تو وہ دنیا کے جس مرضی کونے میں دفنائی ہوئی ہوگی وہ لاش، وہ وہاں سے بھاگے گی، وہ وہاں سے بھاگیں گے سارے، اور وہ میدان حشر میں اکٹھے ہوں گے. ثم الیہ ترجعون، پھر تم اسی کی طرف لوٹو گے. پھر جس نے ہمیں تخلیق کیا، جس نے ہمیں پہلے زندگی دی، پھر اس نے ہمیں مارا، پھر زندگی دے گا، پھر مارے گا، پھر زندگی دے گا. تو ہم نے پھر کیا کرنا ہے؟ اسی کی طرف ہی پھر ہم نے لوٹ کر جانا ہے. هو الذی خلق، وہ وہی ہے جس نے تمہیں تخلیق کیا. لکم ما فی الارض جمیعا، وہ وہی ہے، وہ اللہ وہی ہے جس نے پہلے ہمیں تخلیق کیا. پہلے ہماری تخلیق کا ذکر ہو رہا ہے، پھر اس کے بعد اس نے زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ سارا کا سارا ہمارے لیے تخلیق کیا. دنیا جہان کی ساری چیزیں، گھوڑے، گدھے، گائے، بھینسیں، گھاس، ہر چیز انسان کے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات نے تخلیق کی. یہاں تک کہ زہریلے کیڑے مکوڑے بھی اللہ نے انسان کے لیے تخلیق کی. سائنس جو بھی ترقی کرتی جا رہی ہے، انسان ان زہریلے کیڑوں مکوڑوں کو بھی اپنی دوائیوں کے لیے استعمال کر رہا ہے، ان کو اپنے لیے استعمال کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہر چیز بنائی دنیا میں، زمین میں، اور وہ ساری کی ساری اس نے ہمارے فائدے کے لیے بنائی ہیں. بہت سارے ہیرے جانوروں کے اندر پائے جاتے ہیں. ہاں. ثم استوى، پھر اس نے پہلے زمین میں سب کچھ بنا دیا اللہ تعالیٰ کی ذات نے، پھر اس نے آسمان کی طرف قصد کیا. پھر اللہ تعالیٰ نے آسمان کی طرف آسمان بنائے. پہلے زمین میں ہر شے تخلیق کر دی. زمین میں ایک چیز نہیں ہے. ہم زمین کا اوپر دیکھ رہے ہیں، ہم زمین کے نیچے نہیں جانتے. زمین کے اللہ کہتا ہے کہ زمین کے نیچے پہ ہی پانی ہے. ایک تہ گرم پانی کی ہے، ایک تہ ٹھنڈے پانی کی ہے. پھر اس کے نیچے آگ ہے، جو آتش فشاں جو کبھی پھٹتے ہیں نا، وہ نکل آتی ہے. جہاں سے اللہ کا حکم ہوتا ہے وہاں سے آتش فشاں پھٹ جاتا ہے. تو ہم نہیں جانتے زمین کے اندر اور کیا کیا چیزیں ہیں. انسان جہاں جہاں سے کھودے، جہاں جہاں سے دیکھے، اس کے اوپر ریسرچ کرے، پھر اس کو پتہ چلے جی یہاں سے کیا نکل رہا ہے، کیا نکل رہا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے خزانے اس نے ہمارے اندر زمین میں پہلے سے چھپا کے رکھے ہیں. اس کو پتہ ہے یہاں سے تیل کا کنواں نکلنا ہے، اس کو پتہ ہے یہاں سے گیس نکلنی ہے. ہم نہیں بنا سکتے. گیس بھی وہ ہوتی ہے جو زمین سے نکلتی ہے، تیل بھی وہ ہے جو زمین سے نکلتا ہے. بس ہمیں وہاں سے سراغ ملتا ہے کہ یہاں پہ کوئی اللہ نے ہمارے لیے خزانہ دبا کے رکھا ہے. پتہ نہیں وہ کیسے بنی ہے، ہم نہیں جانتے. وہ گیس کیسے بنی ہے ہم نہیں جانتے. وہ تیل اندر کیسے بنا ہے، اللہ نے کیا کیا اس میں چیزیں ڈالی ہوئی تھی وہ ہمارے فائدے کے لیے. بس جو ایک وقت مقرر آتا ہے اس کو حکم دے دیا جاتا ہے، وہ وہاں سے تیل کا کنواں نکل آتا ہے، وہ وہاں سے سوئی گیس نکل آتی ہے جو انسان اپنے فائدے کے لیے استعمال کر رہا ہے. کہیں سے کوئلہ نکل رہا ہے، کہیں سے سونا نکل آتا ہے، کہیں سے ہیرے نکل آتے ہیں. یہ ساری کی ساری وہی اللہ نے ہمارے لیے زمین میں دبا کے رکھی ہوئی ہیں ساری چیزیں. پہلے اللہ نے یہ ساری چیزیں بنائیں، زمین کو مکمل کیا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی ذات نے کیا کیا؟ آسمان کی طرف آسمان بنایا. السمائی، اللہ نے پھر آسمان کی طرف استوا کیا، یعنی کہ آسمان کو بنانے کی طرف گئے. فسواہن، پھر اللہ نے بنا لیے سب آسماواتی، 7 آسمان ایک دوسرے کے اوپر ایسے ایسے بچھائے کہ ہم لوگوں کو لگتا ہے کہ ایک ہی آسمان ہے.
ہمیں تو یہی ایک نظر آ رہا ہے نا. یہاں تو آسمان پہ بھی نظر نہیں دکھتی. ہمیں تو ہاں وہ ہم سارا تھوڑی دیکھ سکتے ہیں. ہم تو اس وقت وہی دیکھ رہے ہوتے ہیں جو ہماری ارد گرد ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے. سارا کا سارا تو ہم نہیں نا دیکھ سکتے. تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے پھر 7 آسمان ایک جیسے بنائے اوپر نیچے سارے. اللہ بہتر جانتا ہے. انسان ایک عمارت، ایک چھوٹی سی عمارت بغیر پلرس کے نہیں بنا سکتا. بغیر ستونوں کے ہم کچھ نہیں بنا سکتے. یہی چیئر دیکھ لیں، بغیر ٹانگوں کے نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. صوفے دیکھ لیں، ٹیبل دیکھ لیں، بغیر یہ نیچے جگہ بنی ہوئی ہے تو یہ ٹیبل ہے. ٹھیک ہے. پھر دیکھ لیں ہمارا یہ ہمارے جو کمرہ بنا ہوا ہے اس کے بھی پلر ہیں تو یہ کمرہ بنا ہوا ہے. پلر کے بغیر اگر یہ پلر ہٹا دیے جائیں یہ دیوار وہ چھت نیچے دھڑام سے نیچے گر جائے گی. صحیح ہے نا. ہم اپنا دیکھ لیں، ہماری ٹانگیں ہیں تو ہم چل رہے ہیں. نہیں، بغیر ٹانگوں کے بھی انسان ہوتے ہیں لیکن کیا بنتا ہے وہ چل پھر نہیں سکتے، وہ موو نہیں کر سکتے. لیکن یہ پھر اللہ نے آسمان ایسے بنائے کہ ان کی ارد گرد کوئی پلر نہیں، کوئی ستون نہیں بنایا، وہ اللہ ہی ہے. ہم اس ڈنڈے کو ہوا میں معلق کر کے دیکھیں، کسی ایک ڈنڈے کو بھی نہیں کر سکتے، وہ نیچے گر جائے گا. کیوں؟ کیونکہ ہم کون سا خدا ہیں جو ہم کسی چیز کو بنائیں وہ ہوا میں معلق رہے. اللہ تعالیٰ کی ذات نے آسمان بنائے اور ایسے بنائے کہ بغیر ستون کے بنائے اور وہ صدیوں سے کھڑے ہیں، گرے بھی نہیں ہیں، صدیوں سے کھڑے ہیں وہیں کے وہیں. وہ پھر اس نے 7 آسمان بنا لیے. وہ بکل شیء علیم، اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے. اور اس کو اور یہ نہیں ہے کہ اس نے 7 آسمان بنائے. اب ہم اکثر کوئی چیز بنا لیتے ہیں، میں کوئی سالن بنا لوں، کوئی نئی چیز کوئی نئی ڈش بنا لوں، پھر اس کو میں 2 سال 3 سال 4 سال نہ بناؤں، کیا ہوگا؟ مجھے اس کی ریسیپی بھی بھول جائے گی. صحیح ہے نا. کوئی ایسا کوئی ٹانکا کوئی ایسی کوئی چیز میں بنا لوں، پھر اس کو میں کافی ایسا نہ بناؤں، پھر مجھے وہ بھول جائے گی. لیکن اللہ وہ نہیں ہے کہ اس نے آسمانوں کو بنا لیے بغیر ستون کے بنا لیے، زمین کو بنا لی، اس نے زمین میں ہزاروں مخلوقات بنا لی ہیں. اب اللہ بھول گیا؟ اللہ تعالیٰ قرآن کہتا ہے کہ زمین میں کوئی ایک چیز بھی، کوئی ایک چار پایا بھی، کوئی ایک کیڑا بھی ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو تخلیق کیا اور اللہ کو پتہ نہ ہو کہ یہ کیڑا یہاں پہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات کو یہ بھی پتہ ہے کہ ایک درخت سے ایک پتا گر رہا ہے نا، تو وہ پتا نیچے گرتے ہوئے کتنی دفعہ کروٹ لے گا، کتنی دفعہ اپنی سائڈ چینج کرے گا. میرے اللہ کو اتنا بھی معلوم ہے. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، اور جب فرمایا تیرے رب نے لِلْمَلَائِكَةِ فرشتوں سے، اِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ، میں بنانے لگا ہوں زمین میں خلیفتاً ایک نائب بنانے لگا ہوں، جو نمائندہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ ایک میں خلیفہ بنانے لگا ہوں زمین میں، اس کو میں بھیجوں گا. اب فرشتے قالوا بولے اَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ، کیا تو اس میں اس کو تخلیق کرے گا، فِيهَا وَيُسْفِكُ الدِّمَاءَ، جو اس میں خون بہائیں گے. اس سے پہلے ایسا ہوا کہ اللہ نے جنات کو تخلیق کیا، جنات کو زمین پہ بھیج دیا. جنات نے کچھ ہی عرصے میں زمین میں اتنا فساد مچایا، اتنا قتل و غارت کی کہ توبہ استغفر اللہ. پھر جب اللہ تعالیٰ کی ذات انسان کو تخلیق کرنے لگے تو فرشتوں نے کہا کہ یا اللہ کیا تو اب تخلیق کرنے لگا ہے، یہ جو اب تو اپنا نائب بنانے لگا ہے، کیا یہ بھی پھر اسی طرح کریں گے، زمین میں جائیں گے، فساد کریں گے، خون بہائیں گے. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ، اور ہم جو اللہ نے فرشتوں تخلیق کیا، فرشتوں نے کہا اور ہم تو وہ مخلوق ہیں کہ ہر وقت تیری تسبیح کرتے ہیں، بِحَمْدِکَ، ہر وقت تیری حمد بیان کرتے ہیں، وَنُقَدِّسُ لَکَ، اور ہر وقت تیری پاکی بیان کرتے ہیں. تو یہ فرشتوں نے بیان دیا. اللہ تعالیٰ کی ذات نے فرمایا قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، کہ میں کیوں تخلیق کر رہا ہوں، کہ میں انسان کو کیوں تخلیق کر رہا ہوں، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے تھا نا. الاسماء، تو سکھا دیے آدم کو نام، کلھا، سارے کے سارے، کچھ چیزوں کے نام اللہ نے آدم علیہ السلام کو سکھا دیے. یعنی اللہ نے آدم علیہ السلام کو فرشتوں پر فوقیت دی علم کی وجہ سے. پھر ثم عرضهم علی الملائکۃ، پھر اللہ نے آدم علیہ السلام کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا. فقال انبئونی، اللہ تعالیٰ کی ذات نے فرمایا آدم علیہ السلام کو بتاؤ ان کو، بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، فرشتوں کو کہا ان چیزوں کے نام بتاؤ جو سامنے تمہارے ہیں. اب اللہ نے آدم کو تو سکھا دیے تھے
جو چیز میں وکیل ہوں، میں ڈاکٹری تو نہیں سیکھ سکتی نا، یا میں کسی کو دوائی تو نہیں نا لکھ کے دے سکتی، میں نے تو اپنے علم کے مطابق بات کرنی ہے۔ اب فرشتوں کو اتنا علم اللہ نے دیا ہے کہ فرشتے اللہ کی تسبیح کرتے ہیں اور فرشتے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں رہتے ہیں، یہ ان کا علم ہے، اس علم کے مطابق ہی وہ اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات نے آدم علیہ السلام کو علم دیا کہ کچھ چیزوں کے نام ان کو سکھا دیے۔ تو کیا ایسا نہیں ہے کہ ظاہری سی بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو مطلب ان کو حضرت آدم علیہ السلام کو سکھایا، انہوں نے بتا دیا، اب فرشتوں کا جہاں تک ہے تو فرشتوں کو جو انہوں نے نہیں مطلب بھی سکھایا، جو نہیں بتایا، یعنی کہ فرشتے جو ہیں وہ عبادت ہی کرتے ہیں، تو پھر یعنی یہ تو اس چیز پہ نہیں آ جاتا ہے کہ جتنا جس کو جتنا سکھایا گیا وہ اسی حساب سے، اب ظاہری سی بات ہے کہ فرشتوں کو اگر یہ نہیں سکھایا گیا تو فرشتے نہیں بتائیں گے، ہاں تو وہ نہیں بتائیں گے، انہوں نے نہیں بتایا، آدم علیہ السلام کو سکھایا گیا تو اس لیے انہوں نے بتا دیا، کیونکہ ان کو تو جو چیز بتائی جاتی ہے وہ وہی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہر قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو نا ایک درجات دیے ہیں۔ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر فرشتوں کو سکھا دیا جاتا تو کیا وہ بھی فرشتوں بتا کو دیتے، وہ بھی بتا دیتے، وہ کیوں نہ بتاتے؟ اب اللہ نے علم دیا جبرائیل علیہ السلام کو، میکائیل علیہ السلام کو، میکائیل علیہ السلام کو علم دیا کہ وہ بارش برسانی ہے، تو ان کو پتہ ہے کہ دنیا میں کہاں کہاں اس وقت بادل ہے، کس کس خطے میں بارش کرنی ہے، کس کس خطے میں بجلی چمکانی ہے، کس خطے میں صرف بادلوں کو حکم دینا ہے کہ وہ یہاں سے موو کر دیں، کسی اور جگہ جا کے بسائیں گے، یہ ان کو علم ہے، ٹھیک ہے، یہ ان کو علم دیا گیا، ان کو علم ہے۔ اب جبرائیل علیہ السلام کی ایک حدیث مبارکہ ہے، انہوں نے فرمایا کہ میں بارش کے قطروں کو گن سکتا ہوں، یہ اللہ نے علم دیا نا ان کو، جبرائیل علیہ السلام کو، میں بارش کے قطروں کو گن سکتا ہوں، میں ریت کے ذروں کو بھی گن سکتا ہوں، حضرت جبرائیل علیہ السلام، اور دنیا میرے سامنے ایسے ہے کہ ان کی ہتھیلی پہ رکھ دی جائے، پوری دنیا ایسی ہے کہ ان کی ہتھیلی پہ رکھ دیا جائے، اتنی زیادہ وہ بڑی شخصیت۔ لیکن انہوں نے کہا کہ میں درود پاک کی فضیلت نہیں بیان کر سکتا، مجھے نہیں پتہ کتنا کس کا اجر و ثواب ہے اس بندے کے لیے جو درود پاک پڑھ رہا ہے، ٹھیک ہے، تو مطلب اللہ تعالیٰ نے ان کو علم دیا ہے، بہت علم ہے، لیکن جس کی ضرورت تھی، جتنا حکم ہے ان کو اتنا کی علم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اب فرشتوں کو تو وہ نام سکھائے نہیں تھے، وہ سکھائے گئے صرف آدم علیہ السلام کو۔ اب آدم علیہ السلام کو جب سامنے پیش کیا، فرشتوں سے کہا کہ بتاؤ ان چیزوں کے نام، تو انہوں نے کہا، اللہ نے فرمایا اگر تم سچے ہو تو بتاؤ، تو وہ بولے قال سبحانک لا علم لنا، بولے تو یا اللہ تو پاک ہے، ہمیں تو اس کا علم ہی نہیں ہے، الا ما علمتنا، ہمیں تو صرف اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھا دیا، ان کا تو ہمیں علم ہی نہیں، یہ کیا چیز ہے، کون ہے یہ، انک انت العلیم الحکیم، بے شک تو ہی جاننے والا ہے، تو ہی حکمت والا ہے۔ تو قال یا آدم انبئہم، فرمایا اے آدم اب تو بتا بھی اسمائہم، ان کو ان کے نام، فرشتوں کو ان کے نام بتاؤ جو چیزیں پڑھی ہیں سامنے۔ فلما انبأہم باسمائہم، تو پس آدم علیہ السلام نے فرشتوں کے سامنے بتا دیا، اللہ نے کیونکہ ان کو سکھایا ہوا تھا اس لیے انہوں نے فوراً سے بیشتر نام بتا دیے ان چیزوں کے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے فرمایا قال الم اقل لکم، فرمایا میں نے نہیں کہا تھا تمہیں، انی اعلم غیب السماوات والارض، میں آسمان و زمین میں جتنی بھی چھپی ہوئی چیزیں غیب ہے جو بھی سب کو جانتا ہوں، وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ، اور اللہ نے فرمایا میں یہ بھی جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو، میں سب چیزوں کو جانتا ہوں۔ اور یہ فرشتوں کے بارے میں بھی، ہمارے بارے میں بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے اگر ہمیں تخلیق کیا ہے تو ہمارے دل کی اندر کی باتوں کا بھی اس کو علم ہوتا ہے، تو ہم خود، یہ ہمارا اپنا تجربہ بھی ہو جاتا ہے، بعض دفعہ بعض چیزیں ہمارے اپنے صرف دل میں ہی آتی ہے، کسی چیز کے کھانے کو دل ہوتے، کسی چیز کے پہننے کو، کسی سے ملنے کو، تو وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ایسے ہمارے دل میں موجود ہے کہ وہ فوراً سے بیچتے ہی اس کو سن لیتی ہے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، اور جب ہم نے کہا فرشتوں کو اسجدوا سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو، اب اللہ نے آدم علیہ السلام کو علم کی بنیاد پر برتری دی، کہا اب اس کو سجدہ کرو، یہ تم سے برتر ہے، تمہیں تو اس کا علم نہیں ہے۔ فسجدوا، پس سجدے میں گر گئے سارے جتنے بھی فرشتوں کی فوج تھی، ہم نہیں جانتے ہزاروں لاکھوں جتنے بھی تھے، سارے کے سارے سجدے میں گر گئے، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے۔ ابلیس جو تھا وہ فرشتوں کا سردار تھا اور اس نے زمین کی ہر چپے میں عبادت کی، لیکن
اس نے اللہ کا حکم ماننے سے انکار کر دیا. اس نے کہا میں تو اسے سجدہ نہیں کروں گا. ابا واستکبرا، اس نے انکار کر دیا، اس تکبر کیا. کس وجہ سے اس نے انکار کر دیا؟ وکان من الکافرون، اور ہو گیا وہ کافروں میں سے. اس نے کہا میں اس مٹی کی سے بنے ہوئے انسان کو سجدہ کروں. مٹی بھی وہ جو قرآن کہتا ہے کہ بجنے والی گندی مٹی جس سے انسان کو تخلیق کیا گیا، بدبودار مٹی سے انسان کو تخلیق کیا گیا. ایک تو ہوتی ہے نا صاف مٹی جس سے ہم وہ اس میں سے خوشبو آ رہی ہوتی ہے، اس میں ہم فصلیں اگاتے ہیں، اس سے ہماری فصلیں بھی پیدا ہوتی ہیں، زرخیز ہوتے ہیں. مٹی ایک گندی بدبودار مٹی سے ہمیں تخلیق کیا ہے. تو شیطان نے کہا میں کیوں اس کو سجدہ کروں، یہ گندی مٹی سے تخلیق کیا گیا انسان، میں اس کے لیے سجدے میں گر جاؤں. اس نے تو انکار کر دیا. اس نے کہا میں وہ نوری مخلوق ہے، میں آگ سے بنا ہوا ہوں، میں فرشتوں کا سردار ہوں، میں تو اس گندی مٹی سے بنے ہوئے انسان کو سجدہ نہیں کروں گا. اور اس نے وکان من الکافرین، اور ہو گیا کافروں میں سے. لیکن اس نے ہزاروں سال عبادت کی، ٹھیک ہے، اللہ فرشتوں کا سردار رہا، اور ایک سجدے سے اس نے انکار کیا اور وہ کافر ہو گیا. اور یہاں ہم ہر روز کئی سجدوں سے انکار کر دیتے ہیں. ہمیں روزانہ بلایا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات نے اسے بلایا نا، اللہ تعالیٰ کی ذات نے اسے کہا آؤ اور سجدہ کرو اس کو آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو. اور اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا میں نے سجدہ نہیں کرنا، تو وہ کافر ہو گیا. ہم روزانہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں بلاتے ہیں اور ہم روزانہ انکار کر دیتے ہیں، کبھی فجر کی نماز کا، کبھی ظہر کی نماز کا، کبھی عصر کی نماز کا. اور سارا دن میں اللہ تعالیٰ کی ذات کیا کرتی ہیں؟ ہمیں بلاتی رہتی ہے. پھر بھی دیکھ لو، آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں دعا کرتا ہوں کہ میں ایسی امت سے ہوں کہ وہ امت جو 70 مرتبہ دن میں توبہ کرے گی، اللہ اس کی 70 مرتبہ توبہ قبول فرمائیں گے، اس کو معافی ملے گی. تو وہ کون سی امت ہے؟ وہ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، کہ جب توبہ کرتے ہیں، ایک آنسو بہاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیتی ہے. ہم روزانہ کئی سجدوں سے انکار کرتی ہیں، پھر بھی اللہ تعالیٰ ہمیں کافروں میں نہیں فرماتے. پھر بھی اللہ ہمیں نہیں کہتے یہ کافر ہو گیا، کسی کو بھی نہیں کہتے، ٹھیک ہے نا. وہ فرعون جب ڈوبنے لگا تھا دریا میں، تو اس نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ موسیٰ مجھے باہر نکالو، میں ایمان لایا، تیرے رب پر ایمان میں اب ایمان لایا تیرے رب پہ. موسیٰ علیہ السلام تیرے رب پہ ایمان لایا، اللہ نے توبہ نہیں قبول کی. نہ، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اب نہیں، اب تو تم نے موت کو دیکھ کے توبہ کی ہے. تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا ہے موسیٰ اگر وہ اس طرح مجھ سے مانگتا تو میں اس کو فوراً معاف کر دیتا. اگر وہ مجھے کہتا نا، حالانکہ وہ کتنے سال اس نے خدائی کا دعویٰ کیا، اس نے کہا میں خود خدا ہوں، اللہ تو کچھ ہے ہی کوئی نہیں، میں ہی سارے کچھ کرنے والا ہوں، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کی ذات نے فرمایا تھا اگر یہ مجھ سے مانگتا تو میں اسے معاف کر دیتا. لیکن موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں، اب نہیں، اب تو نے موت کو دیکھ کے توبہ کی ہے، اس لیے میں تیری توبہ قبول نہیں کرتا، جا اب ڈوب جا.